والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ سماعت فرمائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ معزز سامعین، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ روزہ ایک قدیم عبادت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ایسی عبادت ہے جو جاری ہے، اور اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر بھی روزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور اللہ رب العزت دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منبر کے پاس تشریف لاؤ، تو صحابہ کرام سب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ منبر کے پاس آئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کے اوپر قدم رکھا، پہلا درجے کے اوپر قدم رکھا، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر آپ نے دوسرے درجے کے اوپر جب قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ جب آپ نے تیسرے درجے کے اوپر قدم رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، آج جبرائیل امین میرے پاس آئے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص رمضان المبارک کو پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروائے تو وہ بد قسمت ہے۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین۔ ذرا سوچئے کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جو رسول تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اگر وہ رسول اس شخص کو بدنصیب کہہ رہے ہیں جو رمضان مبارک میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتا، تو اگر ہماری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کی تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے وہ ببرکت مہینہ آ رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر لوگوں کو ماہ رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں نازل فرماتا ہے، تو لوگ یہ تمنا کریں کہ کاش پورا سال ہی رمضان مبارک۔ اس قدر اللہ رب العزت رمضان میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے پہلے قدم پر فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کو پائے اور اس میں بخشش نہ کروائے تو وہ بد قسمت ہے۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دوسری دفعہ آمین کیوں فرمایا؟
تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے یا ان کا نام لیا جائے اور وہ نبی پاک پر درود نہ پڑھے تو وہ بھی بدقسمت ہے. اس کے اوپر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین. یعنی کہ جس کے سامنے نبی پاک کا ذکر کیا جائے وہ شخص اگر حضور کی ذات پر درود نہیں پڑھتا تو اس حدیث پاک کے مطابق وہ بدقسمت ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین اپنے ماں یا باپ یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو فرمایا کہ وہ بھی بدقسمت ہے. اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین. یعنی جو شخص ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ بھی بدقسمت ہے. کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہے. اگر تم ان کی خدمت کرو گے تو تم جنت حاصل کر لو گے اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو تم جہنم حاصل کر لو گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبان کے مہینے کا آخری دن تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ خطبہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے درمیان ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں اور جو شخص اس مہینے کے اندر ایک نفل ادا کرے گا صرف ایک نفل تو فرمایا اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا. پھر فرمایا اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرے گا تو اس کو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا اس ایک مہینے کے اندر. پھر آگے فرمایا آپ نے کہ رمضان مبارک ایک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے. یعنی جو صبر کرے گا اللہ رب العزت اس کو اجر میں جنت عطا فرمائے گا. پھر اس کی آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو دوزخ سے نجات دے دیتا ہے اور اللہ رب العزت روزہ رکھنے والے کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی اس کی طاقت نہ رکھتا ہو یعنی کہ وہ روزہ افطار کروانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کیا اس کو بھی یہ ثواب ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک کھجور کے ذریعے ہی اگر کوئی کسی کو افطار کروا دے تو اللہ رب العزت اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا. اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوضے کوثر سے پانی پلائے گا. یہ رمضان المبارک میں نیکی کرنے کی فضیلت ہے اور فرمایا پھر اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.